اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو موضوعات ہے اس میں سرپرست موضوع جو ہے وہ سویڈن میں قرآن شریف کی ہے بے حرمتی پر ہے، اور عمران خان نے اس کے متعلق جو اعلان کیا ہے آج جمعے کے دن، جو عوام سے پرامن یعنی اس کی مذمت کرنے کے لیے کہ پوری قوم اس کے لیے باہر آئے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف شہباز شریف بھی اسی نقش قدم پر، یعنی کہ عمران خان نے پہلے اعلان کیا تو اس ملک میں نہ کسی مولانا نے نہ کسی حکومت نے اس پر کان دری کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے کہ نہیں۔ جب عمران خان نے اعلان کر دیا تو شہباز شریف نے بھی کر دیا، چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا۔ دوسری طرف بات کریں گے عالمگیر ترین کی خودکشی جو ہے، یعنی جہانگیر ترین کی بھائی کا یہ کیا ماجرا ہے، اور باڈی کے پاس سے جو خط ملا ہے اس پہ لوگ بڑی چمگویاں کر رہے ہیں۔ تو تیسری جو ضروری بات ہے، جو کل عمران خان نے اعلان کر دیا کہ میں جب ڈیرہ اسماعیل خان سے واپس ہیلی کاپٹر پر آ رہا تھا تو ہیلی کاپٹر میں پیٹرول کے ساتھ ساتھ کیمیکل ملا دیے گئے اور ہیلی کاپٹر میں ڈال دیے گئے، اور اس سے پھر کیا ہوا اس پر بات، اور یہ جو سوابی میں راکٹ لانچر حملہ ہونے والا تھا عمران خان پر، اس کے متعلق۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے مؤسس عدالت کا، جس نے نواز شریف کو آج بریت دی ہے اس کیس میں، جو زمین اس نے الاٹ کی تھی میر شکیل الرحمان کو، اس کیس میں بری کر دیا، اور صرف بری نہیں کیا گیا وہاں، بلکہ ابتدائی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس جج کی ریمارکس اس طرح تھی جیسے کہ پی پی ایم ایل این نور کا کوئی کارکن پریس کانفرنس کر رہا ہو، یعنی وہ فیصلہ جب آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس شخص نے کیا کچھ لکھا ہے اس میں، اس جج نے۔ یعنی اس جج کو تو اب چاہیے کہ وہ نواز شریف کو لا کر یعنی لندن جائے اور اس کو لے کے آئے اور اس کے سامنے ریڈ کارپیٹ بچا کر اس پر پھولوں کی برسات کرے۔ یعنی اب اس جج کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ فیصلے میں اس نے لکھا ہے وہ ایک جج کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ایک پارٹی ترجمان یا پارٹی سپورٹر یا پارٹی کا کوئی عہدیدار جس طرح کرتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے نواز شریف کے ساتھ۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے میر شکیل الرحمان کو صرف اراضی دی تھی، تو اس اراضی کیس میں اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ یہ کسی کے ماں کا مال ہے کہ وہ کسی کو اونے پونے بیچ دے یا مفت میں دے دے، تو یہ وہی کی شکیل الرحمان ہے، اور اس میں شکیل الرحمان خود بھی جیل میں جا چکا ہے۔ لیکن آج جج صاحب نے نواز شریف کو بالکل یعنی صاف کر کے پیش کر دیا کہ اس کا کوئی، تو اس میں بری ہو گیا اس کیس میں۔ دوسری طرف نجم سیٹھی کی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ کہاں ہوگی، کیونکہ ذکا اشرف نے چارج سنبھال لیا ہے یعنی زرداری صاحب کی وجہ سے۔ یہ اپنے اپنے لوگ لگاتے ہیں جہاں بھی لگاتے ہیں، تو اب یہ سیٹ تو خالی ہو گیا، اس میں وہ تو چلا گیا، ذکا اشرف ادھر پی سی بی کا چیئرمین بن گیا، تو اب اس کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو شاید پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ وزیر اعظم تو بن نہیں سکتا، اس پر تو اعتراضات آ گئے، ورنہ اس کو نگراں وزیر اعظم بھی بنانے کی سوچ تھی نواز شریف کی، اور یا اس کی اہلیہ کی بھی، جگنو محسن کی، کہ وہ یا اس کو لگائے یا اس کو، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ پہلے اس نے جو 35 پنچر لگائے تھے 2013 میں جب یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو اب دوبارہ اس کو لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس دفعہ 35 پنچر نہیں ہوں گے، اس دفعہ 70 پنچر ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف یورپ یونین سے جو آواز اٹھ چکی ہے مبصرین کے طرف سے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر الیکشن میں یورپی یونین سے مبصرین آتے ہیں جس کو 3 مہینے پہلے اطلاع دی جاتی ہے، لیکن اس وقت حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ادھر آئے، کیونکہ اس وقت تو جرلی الیکشن ہوگا، یہ الیکشن تو نہیں ہوگا، سلیکشن ہوگا۔ تو یہ بھی بڑی معنی خیز چیزیں ہیں۔ یہ لوگ وہ کچھ کرتے ہیں جو کوئی کر نہیں سکتا، مطلب دنیا کے آنکھوں میں یہ انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سویڈن کے قرآن شریف کی بے حرمتی پر، تو یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، قرآن سے عشق ہو،
تو وہ تو سب دنیا نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے جیسی یہ حادثہ ہوا تو اس وقت اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جمعے کے دن 7 تاریخ کو یہ کریں گے، مظاہرہ کریں گے، پرامن مظاہرہ۔ پوری قوم سے اس نے اپیل کی ہے کہ ہمارے لیے جو ہم مشعل راہ ہے وہ قرآن شریف ہے، اور اس قرآن شریف کی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے ایک بدنصیب شخص کی طرف سے، تو اس کے متعلق عمران خان نے یہ قوم سے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ نکلیں اور اس کے مذمت کریں، اور تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس کو دیکھتے دیکھتے ان کو ہوش آ گیا، شہباز حکومت کو بھی ہوش آ گیا، اور اس کو بھی ہوش آ گیا، یہ جو ہمارے ملا صاحب ہے فضل الرحمن، اس کو بھی بیان دینے کی زحمت اٹھانی پڑی، حالانکہ پہلے یہ لوگ خاموش ہو گئے تھے، آپ کو سب معلوم ہے۔ تو اب یعنی اس نقش قدم پر یہ بھی چلنے لگ گیا کہ عمران خان کی تقلید کی جائے، مطلب کہ عمران خان کے سکور نہ بنے، یعنی یہ وہ سکورنگ کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، اس کے جو ہم دل میں جو ایمان ہے اللہ سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول سے، وہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ 12 مارچ جو ہے وہ عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے UN میں یعنی کہ اس اسپیشل ڈے بن چکا ہے ہر سال اس میں، یعنی جو اسلام بوفیا ہے اس کے خلاف۔ تو یہ تو ہر آدمی کر نہیں سکتا، نہیں ان کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی اچھے کام بھی یہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ سب دنیا کے سامنے ہیں۔ اب بات کریں گے عالمگیر ترین کے۔ یہ عالمگیر ترین جو ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، یہ اس نے خودکشی کی ہے جیسے سننے میں آ رہا ہے، جہانگیر ترین کا بھائی ہے۔ لیکن دیکھیں عام آدمی تو جب خودکشی بھی کرے، فوت بھی ہو جائے تو اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس ملک میں تو یہ ایک ریت ہے کہ بڑا جو بھی ہوگا اس پر تو مہینوں بحث ہوتی رہے گی۔ لیکن یہاں پر پہلے دن سے بحث شروع ہو گئی ہے کہ خط کے پاس جو یہ باڈی کے پاس جو خط ملا ہے تو اس میں اس نے ذکر کیا ہے عالمگیر ترین نے کہ میں بیماری کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں۔ تو یہ کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اب لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین اور اس کے آپس میں اختلافات تھے اور اس کو قتل کیا گیا، حالانکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو خط میں ہے تو خط میں تو بیماری کا ذکر ہے، تو چلو ہم مان لیتے ہیں۔ اتنا امیر کبیر آدمی یعنی اربپتی آدمی، اس کے لیے بیماری کے ساتھ لڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جو عام غریب پاکستانی کے لیے ہے۔ تو بہرحال جب تفتیش ہوگا، اور اس ملک میں جب بھی ایسے کوئی سیاسی یا بڑے لوگوں کا قتل ہوا ہے تو اس کی کبھی بھی حقائق منظر عام پر نہیں آئے، خواہ وہ ابتدا سے لے لیجئے قائد ملت لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر شہید تک، اور جتنی بھی کیسز ہوئے ہیں، کسی کا آج تک نہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آئے اور نہ کبھی آئیں گے۔ اب عمران خان نے جو اس دن بیان دیا 2 دن پہلے کہ میرے اوپر کتنے اٹیکس ہوئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، یعنی کہ وزیر آباد کے قتل سے قاتلانہ حملے سے پہلے، تو وہ جب ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے سیلاب زدگان کے پاس، تو واپسی پر اس کے جو ہیلی کاپٹر ہے اس میں پیٹرول کے ساتھ ساتھ کیمیکل اور ڈیزل شامل کیا گیا۔ تو وہ خرابی جب پیدا ہو گئی تو وہ بڑے مشکل سے اس نے پوٹوہار کے قریب ایک جگہ پر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر اتارا، اور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس وقت کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے تو عمران خان بھی ان کے پاس گئے اور سوال جواب ہوئے آپس میں۔ پھر گاڑی کے ذریعے وہ بنی گالہ پہنچے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اٹیک تھا عمران خان پر، اللہ نے اس کو بچایا۔ اور اس کے بعد جب جلسے کے لیے گئے سوابی، تو سوابی میں وہاں پر ایک راکٹ لانچر والے کو لانچ کیا گیا تھا کہ یہاں جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترے گا تو عمران خان پر حملہ کر دیا جائے گا اور اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ بات کر رہے ہیں محمود خان جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے کہ ہم نے آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور اس آدمی نے اعتراف بھی کیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، اور پھر اس کے بعد جو جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح لوگ لائے گئے عمران خان پر حملے کے لیے، تو اس سے کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو ہر جگہ اللہ نے اس شخص کو بچایا ہے۔
اگر 2013 کے الیکشن کو دیکھا جائے تو اس وقت جب وہ سٹیج گر گیا تھا تو اس میں بھی انسانوں کی موت واقع ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی اس شخص کو بچایا. یعنی 2013 سے یہ معاملات شروع ہے، آج تک یہ جاری ہے. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اس شخصیت کو اللہ ہم سے دور نہ کرے، لیکن جو دور کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کا انجام نہیں معلوم کہ اس کا انجام ہوگا کیا. خواہ ہمارا کتنا طاقتور لوگ ہو، ہمارے کتنے طاقتور لوگ ہو یا ادارے ہو یا کوئی بھی ہو جو اس عمران خان سے کی زندگی سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان کو انجام کا نہیں پتہ. اگر انجام کا پتہ چلے تو میرے خیال میں وہ یہ کام نہیں کر سکیں اپنے بھلائی کے لیے، کیونکہ اس کا جو ریئیکشن آئے گا، خدا نخواستہ ایسی کوئی منظر ہمیں دیکھنی پڑے، اللہ نہ کرے ایسے کہ ہمیں اتنے بد نصیب ہو کہ یہ منظر بھی، یعنی سب کچھ تو ہو گیا اس ملک کے ساتھ، اب یہ آخری آسرا ہے عوام کا، تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کچھ ہو جائے تو پھر یہ لوگ کہاں بچیں گے، پھر یہ ادارے کہاں بچیں گے، پھر یہ ملک کیسے بچے گا. یہ بڑا سوچنے والی بات ہے. اور میں کل بھی اپنی ولاگ میں یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا 5 منٹ کی سوچ ہے، اگر یہ لوگ سوچ لے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اس وقت، تو شاید یہ میرے خیال میں اپنے بھلائی کے لیے اس سے پیچھے ہٹ جائے 2 قدم. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہٹنے کے بجائے اور آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کل کے دن 7 کیسز نئے درج ہو گئے. دنیا کی تاریخ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ ایک شخص پر 180 کیسز موجود ہو. ابھی 200 تک پہنچیں گے یہ، اور ان کا پورا خیال ہے کہ ہم فرد جرم عائد کریں گے اس پر کہ 2-3 جو بڑے کیسز ہیں، حالانکہ بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس میں انوالومنٹ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہی تو ان کے لیے مسئلہ ہے کہ ہم عمران خان کو جب گھیریں گے، جیل میں ڈالیں گے، تو عوام کو کیسے بتائیں گے کہ کس چیز میں، کیونکہ کوئی نہ کرپشن کا داغ ہے، نہ کوئی آفس کا غلط استعمال ہوا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. اب توشیخانہ ریفرنس میں جو جج تھا ظفر اقبال، اس کی آڈیو کو لیک کر دیا گیا. وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ کیونکہ وہ فرد جرم عائد نہیں کر رہا تھا توشیخانہ کیس میں، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سمجھا دوں کہ پہلے یہ لوگ جو توشیخانہ سے چیزیں لیا کرتے تھے تو اس میں انہوں نے گاڑیاں بھی لی ہے، حالانکہ گاڑیوں کی اجازت ہی نہیں، باقی تو سب قانونی چیزیں ہیں، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے لیا ہے 10% پر یہ لیتے تھے، اور عمران خان نے آ کر اس کو فوراً 50% تک بڑھا دیا. یعنی کہ جو شخص بھی لے گا تو 50% ادا کرے گا. تو اس نے 50% ادا کر کے جو تحفہ لیا ہے یا تحفے لی ہیں، تو یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، سب کو معلوم ہے، یہ اس کا قانونی اور آئینی حق ہے. لیکن انہوں نے اسی کیس کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور قادر یونیورسٹی ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے نیب کی طرف سے. اور یہ سب کچھ کیونکہ نیب کا جو پہلے ڈی جی تھا، چیئرمین تھا، اس نے تو استعفیٰ دے دیا اس پر کہ بھائی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے اس شخص پر ریفرنس بنا دوں اور اس کو میں بھیج دوں جیل میں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس نے تو استعفیٰ دے دیا، تو اپنے ایک اور مطلب لاڈلے کو لے کے آئے کہ یہ عمران خان کو اس میں سزا دے گا. تو ان کا تو مصمم ارادہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اور یہ ہوگا بھی، ان کو ڈالا بھی جائے گا. لیکن امتحان ہے عوام کا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. عمران خان کو کیا ضرورت ہے سیاست کی، کیا ضرورت ہے وزیر اعظم بننے کی؟ وہ تو خود سب کچھ ہے، ایک بات شہزادی کی طرح زندگی ہے، اور اللہ نے سب کچھ، نام، شہرت، دولت، سب کچھ دی ہوئی ہے. لیکن ان عوام کے لیے اس نے اپنی زندگی کو جہنم میں ڈالا ہوا ہے. لیکن عوام کا امتحان دیکھنا ہوگا کہ عوام کا رد عمل کیسے آئے گا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن یہ میں نے کل بھی کہا ہے کہ یہ ایک چنگاری ہوتی ہے، ایک دفعہ وہ چنگاری کو وہ لگ جائے، پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے انہوں نے کیا ہے کہ 9 مئی کے بعد اس پارٹی پر جس طرح کی شب خون مارنے کی کوشش ابھی تک جاری ہے، اور لوگوں کو جدا کر رہے ہیں، یعنی کہ عہدیداروں کو. تو عہدیدار کیا چیز ہے پی ٹی آئی میں؟ عہدیدار تو عام پاکستانی ووٹر اس کا عہدیدار ہے، اور وہ ووٹر جب فیصلہ کرے گا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. لیکن یہ جس طرح کا الیکشن چاہیں گے تو ایک تو دنیا میں اس کو کوئی مانے گا نہیں، نہ پاکستان میں نہ بیرون دنیا میں. جیسے یورپی یونین کی میں نے ذکر کر دی
کہ انہوں نے ابھی سے خدشات ظاہر کر دیے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہوگا وہ کبھی بھی صاف و شفاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جب مبصرین یورپی یونین کے اور ہم اس میں نہیں ہوں گے۔ عموماً تو یہ ایک قانون چلا آ رہا ہے کہ جو بھی الیکشن پاکستان میں ہوتا ہے اس میں یورپی یونین کے نمائندے اور مبصرین موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت تو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا سے کہ یا جیسے عمران خان کہتا ہے کہ میں نے 37 میں سے 30 نشستیں جیتی ہیں ضمنی انتخابات میں، یہ 37 میں سے 30 نہیں ہے، 37 میں سے 33 ہے۔ عمران خان کو تھوڑا اس کا علم صحیح نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیسے۔ جو کراچی کا الیکشن ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے، ایک وہ سے الیکشن ہو گیا، وہ تو الیکشن نہیں تھا، وہ تو سلیکشن تھا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو راولپنڈی کا تھا 45 ووٹوں کا، اور وہ کس طرح ادھر دھاندلی ہوئی تھی وہ، اور لاہور والا وہ ایک سیٹ، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ صرف ایک سیٹ جو قومی اسمبلی والا تھا شاہ محمود قریشی کی بیٹی کا، وہ ہار چکے ہیں۔ اور وہ کیوں ہار چکے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، وہ شاہ محمود قریشی کی اپنی بیٹی جو کہ کبھی ادھر رہتی بھی نہیں ہے، کراچی میں رہتی ہے، اس کو لوگ ووٹ کیسے دیتے؟ اس شخص نے عمر بھر اپنے مفادات کی سیاست کی ہے، اور اب بھی یہ اس انتظار میں ہے کہ کب عمران خان جیل میں جائے گا اور مجھے پارٹی کا واک مل جائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستانی قوم صرف عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، ان جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ان سب پر میرے ولاگز موجود ہے، یہ جتنے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے بڑے بڑے لیڈر جو بنتے تھے، ہر ایک آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں، آج سے 5 سال پہلے میں ان کے متعلق کیا کہتا تھا۔ تو یہ کوئی علم غیب نہیں تھا، لیکن ان کا کردار ہمیں معلوم تھا۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں اگر ہو سکے۔ ساری ایک چیز میں بھول گیا ہوں کہ وہ جو ملٹری کورٹس کا مسئلہ ہے، اس میں تو عمران خان نے چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے مجھے بلاؤ ملٹری کورٹ میں وکیل بھی نہیں کروں گا اور خود اپنا دفاع کروں گا، دنیا دیکھے گی۔ تو یہ ابھی ان کو سوچنا پڑے گا کہ عمران خان نے وہاں آ کر کیا کہنا ہے، ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ تو بس اپنا اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔